رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جیسے وطن کی پوجا میں لگا دیا گیا ہے آج کے دور کے انسان کو، اسی طرح نظام کی پوجا میں بھی لگا دیا گیا ہے۔ ہر ایک کو یہ خوف دلا دیا گیا ہے کہ تم اگر اس نظام کی عبادت صحیح سے نہیں کرو گے، اس کی نمازیں صحیح سے نہیں پڑھو گے، اس کو سجدے صحیح سے نہیں کرو گے تو بھوکے مار دیے جاؤ گے۔ اور یہ نظام کس کا نظام ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو فقر کا نظام ہے، جو تمہیں ڈرایا جاتا ہے کہ کہیں بھوکے نہ رہ جاؤ، کہیں جاب نہیں ملے گی، آگے نہیں بڑھو گے تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ الشیطان یعدکم الفقر۔ یہ نظام کس کا نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کا نظام۔ اس بچے کو اسکول والوں نے کیا سکھایا کہ بیٹا پڑھو، ABC سیکھو، انگریزی سیکھو، میتھمیٹکس سیکھو، سائنس سیکھو، اسلامیات پڑھو، اردو پڑھو، سارا کچھ پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ بڑے آدمی بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جاب مل جائے گی۔ اور یہ بچہ 20 سال 22 سال لگا رہتا ہے اس نظام کو خوش کرنے کی کوشش میں۔ صبح اس کی ماں زبردستی اس کے منہ میں نوالا ٹھونستی ہے کہ نوالا اندر جائے، چاہے الٹی ہو جائے، چاہے بچہ بیمار پڑ جائے، چاہے نیند پوری نہ ہو، چاہے بچہ سٹریس میں آ جائے، چاہے بچہ خوف سے آ جائے، صبح 6:30 بجے 7 بجے اس کو نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہنچنا ہے، اس نظام کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو ہاتھ باندھ کر وہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کو تمام باقی دوسرے بچوں کے ساتھ یک زبان ہو کر وہی نماز پڑھنی ہے جو یہ نظام نماز پڑھا رہا ہے لندن میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے پیرس میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے بداپیسٹ میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے جکارتا میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے ڈھاکہ میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے دلی میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے میلبرن میں، جو یہ نظام نماز پڑھوا رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں۔ ساری دنیا کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، اس دجال کے نظام کو سجدہ کرو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، ورنہ دجال روٹی نہیں دے گا، ورنہ یہ نظام روٹی نہیں دے گا، ورنہ کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ ہر ایک کو اس نظام کی نماز پڑھانے میں لگا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ صبح پڑھائی جاتی ہے، فجر کی نماز بچہ نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، بچے کو یہ نہ پتا ہو کہ محمد رسول اللہ نے تو یہ سکھایا تھا کہ خود بھوکے رہ جاؤ، اپنے بھائی کو بھوکے نہ رہنے دینا۔ اور یہ نظام کیا سکھاتا ہے کہ دوسرے سے نوالا چھین کر کیسے کھانا ہے، فرسٹ آنا ہے، یعنی باقیوں کو دبانا ہے، خود کو آگے اٹھانا ہے۔ جنگل کا قانون ہے، اس کو ایک سسٹم کا نام دے دیا ہے۔ یہ تو جنگل میں ہوتا ہے، سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ کھائے گا، جس کے پاس زیادہ دھونس دھمکی ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ یہ تو جنگل کا نظام ہے۔ اس جنگل کے نظام کو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم قرار دے دیا گیا، اس کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور یہی بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنا لنچ دوسرے کو نہیں دینا ورنہ خود بھوکے رہ جاؤ گے۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ مارچ لینے ہیں، دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کیا سکھاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کیا سکھاتے ہیں؟ کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا۔ محمد الرسول اللہ کیا سکھاتے ہیں کہ ایک مہمان آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی حامی بھرتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا صرف مہمان کھائے گا۔
بہانے سے دیا بجھا دیتے ہیں، خود اور اپنے اہل خانہ کو بھوکا رکھتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے تو یہ سکھایا، اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، اپنی بہن کو اپنا پیٹ کاٹ کے کیسے حصہ کھلانا ہے۔ اور یہ نظام کیا کہتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی تمہاری انویسٹمنٹ ہے، تم نے اس کے اوپر 20 لاکھ لگائے ہیں، اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، آج یہ تمہیں پیسے دے۔ تمہاری بیٹی بھی تمہاری انویسٹمنٹ ہے، تم نے اس کو ڈگری دلوائی ہے، یہ تمہیں پیسے کما کے لا کر دے۔ محمد الرسول اللہ کا نظام کیا کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اس کے اوپر تم نے لگانا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس سے دنیا میں کوئی رزلٹ، کوئی فائدہ، کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرنا۔ آخرت میں محمد الرسول اللہ کی طرح کے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگے۔ محمد الرسول اللہ خوشخبریاں سناتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی بیٹی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو کر اس کے گھر آ جائے اور وہ اس کو عزت کے ساتھ رکھے اور اس کو کھلائے پلائے، نان نفقے کا بندوبست کرے۔ اپنا پیٹ کاٹنے کی تربیت محمد رسول اللہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسرے کو آسانی مہیا کرنا اسلام کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ تو جنگل کا قانون ہے جس کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، جس کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو سکھایا جا رہا ہے۔ شرک ہمارے نظام میں پیوست ہو چکا ہے، وہ وطن کی پوجا کی صورت میں سب سے بڑا شرک ہے۔ بت پرستی اور مجسمے گلی گلی میں عام ہو چکے ہیں، اور بچے کو مال اور پیسے کی پوجا اور عبادت سکھائی جا رہی ہے۔ ہر جگہ شرک پیوست ہو چکا ہے۔ جب تک اس شرک سے نہیں نکلیں گے، اس کی اقسام سے نہیں نکلیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ترقی معکوس، ریورس پروگریس ہماری ہو رہی ہے، انسانیت کو ریورس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کے بجائے پروگریس ہو۔ جس ریورس پروگریس کو پروگریس کہا جا رہا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ میں ایکچوئل پروگریس کا نظام ہو۔ یہ جو ریورس ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی جگہ فارورڈ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو لٹریسی ریٹ بڑھانے کا نظام نہیں بلکہ ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ لائف سٹائل ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر زندگی کے تمام تر معاملات کا مکمل احاطہ ہو۔ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے خود قربانی دے کر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے۔ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کھانا نہیں کھلاتا۔ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور تمام تر افراد کو، تمام تر معاشرے کے افراد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری امید صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آخری امید نہیں ہے۔ کوئی سیاستدان کھانا نہیں کھلاتا، کوئی سیاستدان، کوئی حکمران، کوئی مولوی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف استغفار بچا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف توبہ بچا سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف شرک سے اجتناب بچا سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں بھی وہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، آخرت میں بھی وہی حامی اور مددگار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔